ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: واستکثروا فیہ من اربع خصال، خصلتین ترضون بہما ربکم وخصلتین لا غناء بکم عنہما، فاما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم فشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وتستغفرونہ، واما الخصلتان اللتان لا غناء بکم عنہما فتسألون الجنة وتعوذون به من النار، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے معمول اور دستور کے مطابق ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدن سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی، یہ بڑی طویل حدیث ہے، اس کے اخیر حصے کو میں نے پڑھا کہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی آمد سے قبل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کن چیزوں کے حوالے سے نصیحت فرماتے اور کن چیزوں کی تاکید فرماتے۔ عن قریب ماہ رمضان کی آمد ہے اور ایک عظیم مہینہ ہزاروں برکتوں اور سعادتوں کو اپنے دامن میں لے کر کے ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی آمد کا شدت سے انتظار فرماتے اور کثرت کے ساتھ دعا فرماتے: اللہم بلغنا رمضان، اے پروردگار عالم ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ اور آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان کے چاند دیکھنے کا بھی خصوصی اہتمام فرماتے۔ اب میں جس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کن چیزوں کا حکم عطا فرمایا۔ یہ حدیث روایت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: واستکثروا فیہ من اربع خصال، ماہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ رمضان کی آمد سے قبل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلاتے مجلس میں اور رمضان کی ایکٹیویٹی ان کو بتاتے، ان کو کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ ویسے تو یہ پورا مہینہ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، لیکن کن چیزوں کی عادت ڈالنی ہے، بالخصوص آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اس حوالے سے صحابہ کرام کو تیار فرماتے۔
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، ماہ رمضان میں 4 چیزوں کی عادت ڈالو، 4 چیزوں کی کثرت کرو. خصلتین ترضون بہما ربکم، ان میں سے 2 عادتیں ایسی ہے کہ جن کی وجہ سے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی، پروردگار عالم تم سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا. وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور 2 عادتیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو. اب وہ 2 عادتیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، پروردگار عالم خوش ہو جاتے ہیں، اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ ماہ رمضان میں ان 2 چیزوں کی عادت کے حوالے سے صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے ہیں. وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم فشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وتستغفرون، کہ 2 عادتیں جن کی بنیاد پر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرو. فشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وتستغفرون، اور کثرت کے ساتھ استغفار کرو. جب ماہ رمضان میں تم کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرو گے اور استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. اور 2 عادتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جن سے تم کو چھٹکارا نہیں ہے، وہ یہ ہے فَتَسْأَلُونَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، کہ ماہ رمضان میں جب بھی تم دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، پروردگار عالم تو ہمیں جنت عطا فرما، اور جہنم سے بچنے کی دعا مانگو. اب میں اختصار کے ساتھ ہر عادت کے حوالے سے کچھ حدیثیں آپ کو بیان کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد کرو. ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی طریقے سے وضو کرے اور وضو سے فراغت کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کے کلمہ طیبہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو اس کے لیے کھول دیتا ہے. اور ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کلمہ طیبہ کی کثرت کرے گا اور کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھے گا، پروردگار عالم اس سے موت کی سختی کو آسان فرما دے گا. اب موت کی سختی کیا ہے؟ اللہ اکبر. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زندہ انسان اس کو تلوار کے 360 ضربیں لگائے جائے، تلوار کے، اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ اس سے زیادہ تکلیف انسان کو اس وقت ہوتی جب اس کی روح کو نکالی جاتی ہے. لیکن آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی سختی سے تمہیں محفوظ فرما دے گا. اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس شخص نے کلمہ طیبہ پڑھا، اسی پر قائم رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم کلمہ طیبہ پڑھو، اللہ اس کلمے کے صدقے میں تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرو، بالخصوص ماہ رمضان میں. ویسے تو پورے 12 مہینے کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کریں. کلمے کے حوالے سے آپ صرف اتنا سوچیں کہ اگر کوئی ایک شخص جو مسلمان ہے وہ صرف اٹھ کر کے کہہ دے میں کلمے کا انکار کرتا ہوں، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور ایک نان مسلم وہ کہے کہ میں صدق دل سے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان بن جاتا ہے. تو نماز بعد میں،
روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، اور دین کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں یہ سب بعد میں، سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے۔ جب آپ کلمہ طیبہ پڑھو گے تو اسلام کے آغوش میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کلمہ یہ جنت میں جانے کی کنجی ہے، چابی ہے۔ اگر تم جنت میں داخلہ چاہتے ہو کلمہ طیبہ پڑھو، اللہ ضرور تمہیں جنت میں داخلہ فرما دے گا۔ تو کلمہ طیبہ کی تو بڑی فضیلت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ ماہ سیام میں، ماہ رمضان میں کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَتَسْتَغْفِرُونَ، کثرت کے ساتھ ماہ رمضان میں استغفار کرو۔ ویسے تو 12 مہینے استغفار کی کثرت ہونی چاہیے، لیکن بالخصوص ماہ رمضان میں۔ رمضان غالباً کل سے شروع ہو جائے چاند نظر آنے پہ، کل نماز مغرب کے بعد چاند اگر نظر آ جائے تو ہماری پہلی تراویح ہوگی۔ اب رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رمضان کی آمد سے قبل تم اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنی غلطیوں کو یاد کرو، اپنی لغزشوں کو یاد کرو، اور مولا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو، اور رمضان کا استقبال اس طور پر کرو کہ گویا کہ تم رمضان کا استقبال اس لیے کر رہے ہو تاکہ اللہ تمہیں گناہوں سے آزادی عطا فرما دے۔ تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ یہ کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ استغفار کی فضیلت کے حوالے سے میں کچھ حدیث آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے کلام مقدس کی ایک آیت کریمہ ہے سورہ نوح میں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 950 سال دنیا میں زندگی گزاری۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ نبی ہے جنہوں نے سب سے زیادہ عمر مبارک پائی غالباً۔ تو 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود لوگ ان کے قریب نہیں آئے، اللہ کی وحدانیت کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ تو پروردگار عالم نے مسلسل 40 سال تک آسمان سے بارش نازل کرنا بند کر دیا، ان کے مال و زر میں کمی کر دی، ان کی عورتوں کو بانجھ بنا دیا، یعنی 40 سال تک ان کی عورتوں سے کوئی بچے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ سب کے سب پریشان ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ اپنے مولا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم قحط سالی کو ختم کر دے، ہمارے تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع کر دے، اور پروردگار عالم ہماری عورتوں کے بانجھ پن کو دور کر دے تاکہ بچے پیدا ہو جائیں، ورنہ ہم سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جن چیزوں کی نصیحت کی، پروردگار عالم نے سورہ نوح میں اس کو مینشن کیا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے کہا، اپنی قوم سے کہا جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا تھا اور پروردگار عالم کو وہ لوگ نہیں مانتے تھے، میں نے ان سے کہا استغفروا ربکم، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، انہ کان غفارا، تمہارا رب بہت بڑا بخشنے والا ہے، بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم توبہ اور استغفار کرو گے تو پروردگار عالم قحط سالی کو دور فرما کر کے بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور مال کے ذریعے سے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، وَبَنِينَ، اور اولاد دے کر کے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ تو دنیا میں اللہ ان کی جو مدد فرمائے گا وہ دنیا میں، اور آخرت میں کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پروردگار عالم آخرت میں استغفار کرنے کے بدولت تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا اور جنت کی نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ تو استغفار کی یہ فضیلت ہے۔ میں اسی آیت کریمہ کو پڑھ رہا تھا تفسیر میں، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ عظیم ولی کامل، بہت عظیم ولی کامل، اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا حضور قحط سالی ہے۔ قحط سالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بارش برسنا بند ہو جائے۔ تو جو لوگ کھیتی کرتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کھیت میں اگر آسمانی بارش نہ ہو تو کھیتوں کی کیا حالت ہوتی ہے،
کھیت تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضور قحط سالی ہو گئی ہے, بارش نہیں ہو رہی, آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ بارش نازل ہو جائے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, جاؤ استغفار کرو, اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو. وہ آدمی چلا گیا, وہاں پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید بیٹھا ہوا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضور بڑی پریشانی ہے, تجارت کو لے کر کے پریشان ہوں, مال و زر میں کافی نقصان ہو رہا ہے, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا کوئی تعویذ لکھ کر کے دے دیں کہ پروردگار عالم مال و زر میں تجارت میں برکتیں عطا فرمائے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آدمی سے فرماتے جاؤ استغفار کرو. تیسرا آدمی آیا اور اس نے بھی آ کر کے یہی کہا کہ حضرت میں بہت زیادہ پریشان ہوں, شادی کر کے ایک لمبا عرصہ ہو گیا لیکن مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے, آپ کوئی وظیفہ بتائیں یا کوئی تعویذ دیں یا دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم مجھے صاحب اولاد بنا دے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص سے بھی فرماتے ہیں جاؤ استغفار کرو. تین آدمی الگ الگ شکایت لے کر کے آئے, ایک قحط سالی کی شکایت لے کر کے آیا, دوسرا آدمی تجارت کی شکایت لے کر کے آیا, تیسرا آدمی اولاد کی محرومی کی شکایت لے کر کے آیا. تینوں کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ہی وظیفہ دیا, جاؤ استغفار کرو, جاؤ استغفار کرو, جاؤ استغفار کرو. یہ تینوں تو چلے گئے لیکن اللہ اکبر, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مرید وہاں پر بیٹھا ہوا تھا وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتا ہے حضور پہلا آدمی الگ شکایت لے کر کے آیا لیکن آپ نے اس سے بھی فرمایا جاؤ استغفار کرو, دوسرا آدمی الگ شکایت لے کر کے آیا, آپ نے اسے بھی وہی فرمایا جاؤ استغفار کرو, تیسرا آدمی الگ شکایت لے کر کے آیا, آپ نے اس سے بھی فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو. سب کو ایک ہی دوائی بتائی, سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا جبکہ سب کی شکایتیں الگ الگ تھی. اب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو طریقہ میں نے بتایا یہ میں نے نہیں بتایا, یہ میرے رب نے بتایا ہے سورہ نوح میں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جب بہت زیادہ پریشان تھی تجارت کو لے کر کے, قحط سالی کو لے کر کے اور اولاد کو لے کر کے, تو اللہ نے حضرت نوح سے فرمایا تھا اے نوح اپنے قوم سے کہہ دو وہ میری بارگاہ میں توبہ کریں, استغفار کریں, میں ان کے قحط سالی کو بھی دور کر دوں گا, ان کی تجارت میں جو نقصانات ہیں وہ نقصانات کو بھی دور کر دوں گا اور انہیں صاحب اولاد بھی بنا دوں گا. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ معاشی اعتبار سے پریشان ہیں, تجارت کے اعتبار سے پریشان ہیں, کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. اگر آپ صاحب اولاد نہیں ہیں کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. اگر کھیت والے ہیں اور کھیت میں قحط سالی ہے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بعد میں جاتے ہیں, پہلے دوسروں کے پاس جاتے ہیں. میں دعا تعویذ کا مخالف نہیں, میں اللہ کے عظیم ولیوں کی بارگاہ میں جانے کا بھی مخالف نہیں, لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ یا کسی عظیم شخصیت کے پاس جانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ, پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جاؤ, مولا کی بارگاہ میں جا کر کے دروازہ کھٹکھٹاؤ. اگر وہاں فریاد پوری نہ ہو تو ان کی بارگاہ میں جاؤ. لیکن میرا یقین اور میرا ایمان یہ کہتا ہے جب ایک بندہ مولا کی بارگاہ میں جائے گا اور سچے دل سے اپنے مولا کو پکارے گا اللہ ضرور اس کی فریاد کو مکمل فرما دے گا. اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو صحیح. میرا رب فرماتا ہے اگر تم صاحب اولاد نہیں ہو میں تمہیں صاحب اولاد بنا دوں گا. اگر تم تجارت کو لے کر کے پریشان ہو میں تمہیں تمہاری تجارت میں برکتیں عطا فرما دوں گا. اگر کھیت کھلیان کو لے کر کے پریشان ہو اس میں برکتیں عطا فرما دوں گا. یہ تو دنیاوی فائدے ہیں. استغفار کرو گے میرا رب فرماتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, آخرت میں تمہارے لیے جنتیں بھی عطا کروں گا اور جنت کی نہریں بھی تمہیں عطا کروں گا. تو بڑی فضیلت ہے استغفار کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آ جائے تو کثرت کے ساتھ استغفار کرو, کثرت کے ساتھ کرو. ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو بتاؤں, مسلم شریف کی حدیث ہے. ایک عظیم صحابی رسول حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ اکبر, ان کے حوالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان کی توبہ میری تمام امت پر تقسیم کر دی جائے تو یہ ان کی امت کی بخشش کے لیے کافی ہے.
حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا. حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پاک کر دیجئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا ستیہ ناس ہو، جاؤ استغفار کرو، اللہ تم کو پاک کر دے گا. حضرت ماعز چلے گئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو نصیحت فرمانے لگے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت ماعز آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پاک کر دیجئے. میرے آقا نے فرمایا تمہارا ستیہ ناس ہو، جاؤ استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، اللہ تمہیں پاک فرما دے گا. حضرت ماعز چلے گئے. پھر تیسری مرتبہ آئے، میرے آقا نے پھر یہی فرمایا کہ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو. پھر وہ چلے گئے. پھر چوتھی مرتبہ جب آئے یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجئے، تو میرے آقا نے فرمایا کس چیز سے پاک کروں؟ اب حضرت ماعز نے جو جملہ کہا اسے دھیان سے سنیے. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، اس گناہ سے مجھے پاک کر دیجئے. اتنا سننا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا ہے، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے. میرے آقا صحابہ سے فرماتے کہ کہیں ماعز کا دماغی توازن تو کھو نہیں گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ماعز پاگل ہو گیا، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ میں نے زنا کر لیا ہے. صحابہ عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ دماغی توازن ماعز کا بالکل صحیح ہے، یہ تو اچھے آدمی ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا شاید کہ غلطی سے شراب پی لو اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے کہ میں نے زنا کر لیا. ایک صحابی رسول اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت ماعز کے منہ کو کھول کر کے سونگنا شروع کیا. عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ ماعز نے شراب تو نہیں پیا ہے. اب میرے آقا نے پھر پوچھا ماعز کیا واقعی تم نے زنا کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے. تب میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ ماعز کو سنسار کر دو. جو شادی شدہ زنا کرنے والے ہوتے ہیں ان کو سنسار کیا جاتا ہے، پتھروں سے ہلاک کر دینا، یہ اسلامی سزا ہے جو متعین ہے. حضرت ماعز کو سنسار کر دیا گیا. ان کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے دو گروہ بن گئے. چند صحابہ کہنے لگے ماعز نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اتنے اچھے تھے لیکن اتنی بڑی غلطی کر دی، زنا کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیا. اور دوسرے چند صحابہ کہنے لگے ماعز نے بڑی اچھی توبہ کی ہے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے. صحابہ آپس میں ایسی باتیں کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابیوں ماعز کے لیے استغفار کرو، ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کرو. لیکن ہاں میرے صحابیوں اس بات کو کان کھول کر کے سن لو، ماعز نے مولا کی بارگاہ میں جو استغفار کیا ہے، جو توبہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ کی قبولیت کا مقام اتنا عظیم ہو گیا ہے. اگر ماعز کے توبہ کی قبولیت کو میری امت میں تقسیم کر دیا جائے، اللہ اس کے توبہ کے صدقے میں میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. پتہ یہ چلا تم کتنے بڑے گنہگار کیوں نہ ہو جاؤ، کتنے بڑے خطاکار کیوں نہ ہو جاؤ، تم سے کتنی بڑی غلطی کیوں نہ سرزد ہو جائے، کہیں اور نہیں جانا، مولا کی بارگاہ میں حاضری دینا، اللہ ضرور تمہاری مغفرت فرما دے گا. یہ رحمت کا مہینہ ہے. ایک قدم آگے بڑھو، اللہ کی رحمت 70 قدم آگے بڑھ کر کے آپ کا استقبال کرے گی. تو ماہ رمضان کی بڑی فضیلت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو 4 چیزوں کی جو عادت ڈالنی چاہیے، ان میں سے ایک ہے کلمہ طیبہ کی کثرت اور دوسری ہے استغفار کی کثرت، اور 2 اور ہے. اس سے پہلے میں 2 چیزیں آپ کو اور بتاؤں. رمضان کے مہینے میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چغل خوری بھی کرتے ہیں، دیگر گناہوں میں مبتلا بھی رہتے ہیں. اور چغل خوری کرنے والا اگر روزہ رکھے اور روزہ رکھنے والا اگر چغل خوری کرے، وہ اپنے روزے کا احتساب کر لے کہ وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات بتاؤں. صحیح بخاری شریف ایک عظیم کتاب ہے. کلام مجید کے بعد جس کتاب کا سب سے عظیم مقام ہے وہ ہے بخاری شریف. جنہوں نے بخاری شریف کو لکھا لوگ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، اتنی عظیم کتاب لکھنے کے باوجود حضرت سیدنا امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے میری مولا کی ذات سے، میرے پروردگار عالم سے یہ امید ہے کہ میرا رب میری ایک نیکی کی وجہ سے مجھے بخش دے گا. لوگوں نے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے امام بخاری، آخر آپ کی وہ ایک کون سی نیکی کہ جس کی بنیاد پر آپ کو یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دے گا؟
لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے اور ایک عظیم کتاب بخاری لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جمع کیا، تو وہ بولیں گے کہ میں نے میرے آقا کے اقوال کو جمع کیا، حدیثوں کو جمع کیا، اس بنیاد پر اللہ میری بخشش فرما دے گا. لیکن نہیں، انہوں نے اس کو دلیل نہیں بنایا، بلکہ حضرت امام بخاری کہتے ہیں وہ ایک نیکی یہ ہے، جب سے میں نے عقل سنبھالا تب سے لے کر کے اب تک میں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی، اور مجھے میرے مولا کی ذات سے یہ امید ہے میرا رب میرے اسی عمل کی بنیاد پر کل بروز میں سے میری بخشش فرما دے گا. تو بڑی فضیلت ہے کبھی کسی کی غیبت نہ کریں، خاص کر کے وہ لوگ جو دین سے قریب ہیں، وہ لوگ جو علماء کے وارثین ہیں، وہ لوگ جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، ان کے حوالے سے تو بالکل غیبت نہ کریں. غیبت تو کسی کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن خاص کر کے آپ کا جو امام ہو ان کے بارے میں اگر آپ بد کلامی کریں گے یا اپنے امام کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں آپ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے پیچھے آ کر کے آپ نماز پڑھیں گے، آپ خود ہی سوچیں کہ آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں، اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، سابقون الاولون، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص کا. ان کا مقام اگر سمجھنا ہے تو اس سے اندازہ لگا لو کہ کلام مقدس میں ان کی فضیلت میں آیتیں نازل ہوئی ہے. یہ سعد ابن ابی وقاص، یہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اتنے عظیم صحابی رسول، مستجاب الدعوات، یہ جو دعا کر دیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا تھا. تمام غزوات میں جتنی بھی جنگیں ہوئی سب میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی ہے. اللہ اکبر. میں آج ہی ان کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، سوچا آپ تک یہ بات پہنچا دوں کہ ایسا نہ ہو آپ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن اگر اس کے بارے میں غلط باتیں کہیں گے تو پھر آپ کی عبادتیں بیکار ہو جائے گی. میں اپنے بارے میں نہیں کر رہا، لیکن ایک اس صحابی رسول کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کو حضرت عمر نے مسلح امامت پر فائز فرمایا تھا کوفہ کی سرزمین پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں کوفہ کی سرزمین پر حضرت سعد ابن ابی وقاص کو امام بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ ایک مسجد میں نماز پڑھاؤ. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں نماز پڑھا رہے تھے. کسی شخص نے ایک خط لکھا. کیا خط لکھا؟ کہ سعد ابن ابی وقاص نماز صحیح سے نہیں پڑھاتے ہیں. اللہ اکبر. کن کے بارے میں؟ وہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل، جنہوں نے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت سے، زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں لکھتا حضرت عمر فاروق اعظم کو کہ صحیح سے نماز نہیں پڑھاتے. اب حضرت عمر بھی تھے، فیصلہ کرنے کے حوالے سے بالکل یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے. آپ نے جب خط پڑھا تو بولے ہاں ایسی بات ہے. تو دو صحابی کو تیار کیے، بولے جاؤ تحقیق کر کے آؤ. ایک صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی کا نام ہے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو مدینے سے کوفہ بھیجا کہ جاؤ جا کر کے معلومات کر کے آؤ کہ کیا واقعی سعد ابن ابی وقاص نماز صحیح سے نہیں پڑھاتے. یہ آئے کوفہ میں اور کوفہ کی جتنی مسجدیں تھی ساری مسجدوں میں انہوں نے حاضری دی. لوگوں سے پوچھا کہ وہ فلاں مسجد کے جو امام صاحب ہیں سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول، کیا وہ نماز صحیح سے نہیں پڑھاتے؟ سب نے کہا کہ بالکل صحیح پڑھاتے ہیں، اچھے سے پڑھاتے ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں. سب سے پوچھا، پوچھتے سلسلہ بنو عبس کی ایک مسجد میں پہنچے. وہاں جا کر کے نماز ادا کی اور وہاں پر بھی پوچھا تو صرف ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ. اس نے کہا، اسی نے خط لکھا تھا، بولے ہاں نماز صحیح سے نہیں پڑھاتے. ایک آدمی تھا. کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے نا کہ ماحول سازگار ہوتا ہے، لیکن میں صرف اپنے بارے میں بات نہیں کر رہا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، رزق دینے والا پروردگار عالم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے. لیکن آپ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو زبان کو بھی سنبھالنا امام کے لیے اور دل کو بھی سنبھالنا، کیونکہ امام ایسے نہیں ہوتا ہے. امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں، ان کا بہت عظیم مقام ہوتا ہے. ہاں اگر غلطی سرزد ہوئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ادھر ادھر کی بغیر کسی تحقیق کے اگر کسی کے حوالے سے گفتگو کرو گے
تو پھر معاملہ بہت برا ہوتا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک ہی شخص نے کہا، اس کا نام تھا اسامہ بن قتادہ، بولے ہاں میں کہتا ہوں نا، نماز صحیح سے نہیں پڑھاتے۔ یہ دونوں چلے گئے صحابی حضرت عمر کی بارگاہ میں، اور اس نے کیا کیا، چند لوگوں کو اور شامل کر لیا، ادھر آؤ ادھر آؤ، ایک خط بھیجیں گے عمر فاروق اعظم کو۔ ایک ہی آدمی تھا لیکن تنہا ایک نے 10 لوگوں کو جمع کر دیا اور مل کر کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیج دیا۔ حضرت عمر نے جب پڑھا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کو وہاں سے بلا لیا کہ آپ آ جائیے مدینہ، اور وہاں پر کسی اور کو امامت کے لیے منتخب کر دیتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات لگی، اپنے ہاتھوں کو مولا کی بارگاہ میں اٹھایا اور اس کے حق میں دعا کی۔ جنہوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ صحیح سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں، اب وہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کیا کہا، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ بالفتن۔ اے پروردگار عالم، جس شخص نے میرے بارے میں یہ بات کہی کہ مجھے صحیح سے نماز پڑھانے نہیں آتی ہے، مولا اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی فرما دے۔ پروردگار عالم اگر وہ جھوٹا ہے، مولا اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ شہرت حاصل کرے، لوگوں کو پتا چلے کہ میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں، مجھے بھی بہت زیادہ جانکاری ہے، میں نے صحابی رسول پر انگلی اٹھائی، اگر وہ جھوٹی شہرت چاہتا ہے، پروردگار عالم اس کی عمر لمبی کر اور اسے کسی فتنے میں مبتلا کر دے اور اسے محتاج بنا دے۔ زمانہ گزرتا گیا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کی دعا اللہ کی بارگاہ میں محفوظ تھی۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے میں یہاں تک پہنچا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ اسامہ بن قتادہ جس نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے خلاف آواز اٹھائی تھی، وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی بھویں اس طرح آنکھوں پر آ گئی تھی، لٹک رہی تھی، یہ بھویں اتنی زیادہ بھویں ہو گئی تھی، اور راستے میں کھڑے ہو کر کے بھیک مانگتا تھا، اور کوئی عورت وہاں سے گزرتی تو عورتوں کو چھیڑتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اسامہ شرم نہیں آتی، بوڑھا ہو گیا ہے اور عورتوں کو چھیڑتا ہے۔ اسامہ کہتا ہے کہ یہ میری غلطی نہیں ہے، مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی، میں نے سعد پر غلط الزام لگایا تھا، جن کو عمر فاروق اعظم نے امام بنا کر کے بھیجا تھا، مجھ پر سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بغیر تحقیق کے کبھی بھی کسی پر انگلی نہ اٹھانا، چاہے وہ امام ہو یا عام آدمی ہو، کبھی بھی کسی پر انگلی نہیں اٹھانا۔ ہاں اگر واقعی آپ ذوق مطالعہ ہے، آپ کے اندر علم ہے، وسعت ہے، آئیے بات کرتے ہیں کسی مسائل کو لے کر کے۔ آپ کو اگر اختلاف ہیں، میں نے تو 1000 بار بولا ہے اپنی تقریروں میں، اگر آپ کو کسی مسئلے میں اختلاف ہے آئیے مجھ سے بات کریے، لیکن اللہ کے لیے آپ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جس امام کی اقتدا کرتے ہیں، بغیر تحقیق کے اس کے حوالے سے کسی کے سامنے گفتگو نہ کریں، کسی کے سامنے کچھ بولے نہ۔ میں تو ہمیشہ فری رہتا ہوں آپ کے لیے، آپ جب بھی آئیں، روم پر آئیں، مجھے اپنے گھر پر بلائیں یا مسجد میں بلائیں، جس مسئلے میں بھی آپ تردد کے شکار ہیں، آپ جو ہے ٹینشن کے شکار ہیں، آپ کو ڈاؤٹ ہے، سامنے بیٹھیے، میں اپنے علم کے مطابق انشاءاللہ جو ہوگا آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کو معلومات میرے علم میں اضافہ کریں، آپ اگر صحیح بتائیں گے میں ضرور آپ کی بات کو ایکسیپٹ کروں گا۔ کسی کے خلاف کچھ بولنے سے پہلے حالات کا معائنہ کر لینی چاہیے۔ مجھ پر اگر آپ جتنا نظر رکھتے ہیں کیا ہی اچھا ہوگا، اپنی اولاد پر اگر آپ نظر رکھیں گے، آپ کی اولاد فرما بردار بھی بنے گی اور اس لائق بھی بنے گی کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے آگے بڑھ کر کے آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے۔ بس نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، مقصود اس بزم سے ہے اصلاح مفاسد۔ اس تقریر کا میرا مقصد صرف یہی ہے، غلطیوں کی اصلاح کرنا، اور جو غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، وہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ موبائل لے کر کے مسجد میں آتے ہیں اور جیسے ہی کال آ جائے تو ریسیو کر لیتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ موبائل کو سوئچ آف کر دیں یا سائلنٹ پہ کر دیں، لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے سائلنٹ کرنا بھول گیا، گھنٹی بجنی شروع ہو گئی، 3 تسبیح کی مقدار، کتنی؟ 3 تسبیح، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اتنے وقت کے اندر اگر آپ موبائل کے بٹن کو دبا سکتے ہو، آواز کو سائلنٹ کر سکتے ہو تو آپ کو اجازت ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کا وقت لگ جائے گا تو پھر یہ عمل کثیر ہے، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو جیسے آپ نے نیت باندھی اور بائی مسٹیک آپ نے سائلنٹ کرنا بھول گیا تھا، گھنٹی بجنی شروع ہو گئی، ایسا کر کے ایک بار آپ دبا کر کے آپ نیت باندھ سکتے ہیں، اور میرے خیال سے
وہ آواز بند ہو جائے گی. لیکن آپ کی ہمیشہ کوشش یہ رہنی چاہیے بالخصوص مسجد میں جب آپ آئیں موبائل کو سائلنٹ کر کے آئیں. اللہ ماشاءاللہ کبھی آپ سے مجھ سے بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خاص کر کے مسجد کے آداب کو ملحوظ نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.